ہر شخص میں قدرت نے ایک انمول ہیرا پوشیدہ کیا ہے، اور وہ ہیرا ایسا ہے جسے ہم انفیئر ایڈوانٹیج کہتے ہیں، ایک ایسا ایڈوانٹیج جو کسی اور میں نہیں ماسوائے آپ کے، مگر یہ ساری زندگی ہماری گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ وہ ہیرا کیا ہے، اور اس کی وجہ بہت ساری ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ علم حاصل کریں اور اپنے ذریعے معاش کو بہتر بنائیں، اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں، اس سے ہمارا علم بڑھتا ہے۔ شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اس سیشن کے اختتام پر ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے۔ السلام علیکم، پریکٹیکل انٹرپرینیورشپ میں آفتاب چودھری حاضر ہیں۔ آج ہم انفیئر ایڈوانٹیج کے متعلق بات کریں گے۔ یہ وہ خاص برتری ہے جو قدرت نے آپ کے اندر پیدا کر دی ہے، اور آپ کو اس کو باہر نکالنا ہے، یا اس کو تراشنا ہے، اس کو نکھارنا ہے۔ یہ انفیئر ایڈوانٹیج ہر شخص میں اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور یہ وہ ہیرا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے یہ ہیرا نہ دیا ہو، مگر سب کو فرق دیا ہے، اور ہر شخص کو ایک ایڈوانٹیج دیا ہے جسے وہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے اور اپنی ترقی کے لیے آگے بڑھا سکتا ہے۔ ینگ اور ذہین انٹرپرینورس کو کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہیرا جلد یا دیر سے، جیسے انہوں نے کوشش کی اور جیسے انہوں نے سمجھداری دکھائی، وہ اس ہیرے کو باہر نکال سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ہے محتاط ہونا اور گھبرانا نہ۔ ہم اپنی زندگی میں جتنے محتاط ہوں گے اور جتنے ہم گھبراہٹ اور پریشانی سے دور رہیں گے، اتنے ہی ہمیں کامیابی ملنے کی امید اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے سامنے سے وہ ڈسٹریکشن یا وہ فضولیات نکال دیں جو ہمیں صحیح راستے کی طرف لے جانے میں ناکامی دکھاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی امیجنیشن بہت زیادہ زرخیز ہے، اور اس امیجنیشن کو اگر آپ استعمال نہ کریں تو وہ آپ کے اگینسٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کے لیے ہی خلاف کام کرنے لگ جاتی ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی امیجنیشن کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فوراً آپ کو سکسیس دلا سکتے ہیں، ہمارے آئیڈیاز پہ کام کیجیے، آپ ہماری کہی ہوئی باتوں پہ چلیے، اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کامیابی کبھی بھی آسانی سے نہیں مل سکتی۔ کامیابی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور سمجھداری سے کام لینا پڑے گا۔ وہ کامیابی، وہ ہیرا جو آپ کے اندر ہے، وہ کبھی بھی باہر نکل کے نہیں آئے گا جب تک کہ آپ اس کے لیے خود کوشش نہیں کریں گے۔ یہ لوگ آپ سے کبھی روحانیت کی طرف لے جاتے ہیں اور آپ کو ایسے نسخے بتاتے ہیں جو شارٹ کٹ کے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کو 11 بیڈ روم اپارٹمنٹس اپنے دکھاتے ہیں، جہاز دکھاتے ہیں، گاڑیاں دکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سکسیس چند سالوں میں، چند مہینوں میں حاصل کر لی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو یونیورسٹیز کے سلیبس جو لیٹسٹ ہوتا ہے وہ لے آتے ہیں، اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ عمل کیجئے اور آپ کا جو ہے کامیابی آپ کے پیر چومے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ وہ سنتے ہیں، آپ کی امیجنیشن جو ہے وہ بہت زیادہ محظوظ ہوتی ہے، اور آپ جب اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز ہو نہیں پاتی، اور آپ میں فرسٹریشن اور بڑھ جاتی ہے، اور آپ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ انہی کے پیچھے جاتے ہیں، اور آپ جو ہے ان کے بٹس اینڈ پیسز کے اندر ان کا جو دیا ہوا نسخے ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ جو چیز آپ کے اندر سے نہیں نکلی، جو جس سے آپ کنونس نہیں ہیں، وہ اس پہ آپ کبھی کام نہیں کر سکتے۔ کسی کے بنائے ہوئے فارمولے پہ، کسی کے بنائے ہوئے آئیڈیا کے اوپر کام کرنے سے آپ دور رہیے۔ جو کچھ نکلے گا وہ آپ کے اپنی محنت سے اور آپ کے اپنے کوششوں سے نکلے گا۔ یہ ساری ڈسٹریکشن اگر آپ نے اپنی دور کی تو آپ کو چیزیں سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اکثر انٹرپرینورس ایسی فیملیز میں سے آتے ہیں جن کے نے کبھی کام نہیں کیا ہوتا، جب بھی انہوں نے بزنس نہیں کیا ہوتا، وہ لگی بندی ریگولر آمدنی کے عادی ہوتے ہیں،
اور آسان زندگی کے تلاشی ہوتے ہیں. وہ ان کو نوکریاں بھی آسانی سے مل ہی جاتی ہیں, کوئی اتنی زیادہ پرابلم ان کو نہیں نظر آتی ہے. ایجوکیشنل کوالیفیکیشن حاصل کر لیتے ہیں اور چھوٹی بڑی تنخواہ کے اندر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ترقی ملنے شروع ہو جاتی ہے. ایسی لگی بھتی زندگی کے اندر جب ایک بچہ اپنے گھر کے اندر انٹرپرینور کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ان کے لیے, گھر والوں کے لیے بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتی ہے, کیونکہ ان کا لائف سٹائل اور ایک انٹرپرینور کا لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. انٹرپرینور تو شاید صبح 4 بجے اٹھے گا اور اپنے کاموں میں سے لگ جائے گا, اور پھر اس کے بعد وہ جناب 10, 11, 12 بجے تک اس نے اگر کسی کے ساتھ ملنا ہے, ملانا ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو وہ کرے گا, اور پھر تھوڑے 2 گھنٹے جا کے سو جائے گا. پھر اس کے بعد پھر اٹھے گا اور پھر اس کے بعد کام کرنا شروع کرے گا, اور پھر اس کے بعد اس نے پھر 1-2 گھنٹے کی نیپ لینی ہے, اور وہ اپنے جیسے بھی کام کی فلو ہے اس کے حساب سے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا چلا جائے گا. نوکری پیشہ لوگ ایسا نہیں کرتے. نوکری پیشہ لوگ جو ہیں وہ صبح 7 بجے اٹھیں گے, 8 بجے تیار ہوں گے, 9 بجے آفس پہنچ جائیں گے, اور اس کے بعد 5 بجے تک کا انتظار کریں گے اور گھر پہنچ جائیں گے. ہمارا اور ان کا رہن سہن بہت فرق ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جب ہم یہ آئیڈیاز اپنا ڈسکس کرتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ایک قسم کا وہاں سے سپورٹ نہیں ملتی, اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہمارے کانفیڈنس کو توڑتی ہے. مگر ان ساری چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کی طرف آپ کو دیکھنا چاہیے, اور وہ کارساز ہے, وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا. کوئی اور شخص جو ہے اس سے امید رکھنا ویسے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کے اوپر جب آپ کام کریں گے اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اور اس کے اوپر آپ کو اپنے آپ کو تراشنا اور تراشنا پڑے گا, اور آپ ہی کے اندر سے وہ ایک بڑا آئیڈیا نکلے گا. اور یہ آئیڈیا کیا ہے؟ یہ کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آپ اپنی زندگی میں کس قسم کی لوگوں کو مشکلات ہیں, کس قسم کی آپ کو مشکلات ہیں. آپ کو پرابلمس نظر آ رہی ہیں ارد گرد, انگنت پرابلمس نظر آ رہی ہیں. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سسٹم ہے, اور اس سسٹم میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اور اس کو جو ہے ضرورت ہے دوسرے آدمی کی. ہر شخص سارے کام نہیں کر سکتا, اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسی انٹر ڈپینڈنٹ جو دنیا ہے اس کے اندر قدرتی طور پہ ہمیں جو ہے جگہ ملتی ہے, پرووائڈیڈ کہ ہم نے اپنے ذہن کے اندر یہ چیز بٹھا لی کہ پرابلمس ہیں اور ہم نے ان کا سلوشن دینا ہے. چاہے کہ وہ پرابلمس آپ کی اپنی زندگی سے نکلیں اور آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ اس کو سالو کریں اور دوسروں کا بھی فائدہ کریں اور اپنا بھی فائدہ کریں, یا آپ نے دوسروں کی پرابلمس دیکھیں اور ان کو آپ نے سالو کرنے کی کوشش کی. جب تک آپ ان پرابلمس کو جانیں گے آپ کو جو ہے سلوشن بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے لگ جائیں گے. اس میں آپ تھوڑی سی محنت کریں گے اور انشاءاللہ اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی چیز نکلے گی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اپنے لیے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھنے شروع کر دیتے ہیں کہ جو بھی چیز ہم کریں بہت زیادہ پرفیکٹ ہو, اور ایک دم سے ایسی چیز ہو جو شاید دنیا کے بہترین ممالک جو عرصہ دراز سے صدیوں سے کام کر رہے ہیں ان کا ہمیں فوراً ہی مقابلہ کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جو بھی انیشل آئیڈیا دیا وہ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ مارکیٹ ہو سکے. اگر تو وہ مارکیٹ ہو گیا, اس کی شکل چاہے اتنی آپ کو امپریسو نہ لگے, مارکیٹ ہو گیا تو آپ کی جو سلسلہ ہے وہ چل نکلے گا. اب آہستہ آہستہ آپ اس کو امپروو کیجئے, اور سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. ابھی آپ بہت بہترین کیمرے دیکھتے ہیں, آپ بہت بہترین ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ بہت بہترین جہاز دیکھتے ہیں, آپ بہت بہترین گاڑیاں دیکھتے ہیں, آپ بہت بہترین ریل گاڑیاں دیکھتے ہیں, آپ کتابیں دیکھتے ہیں وہ بہت اچھی جلد کے ساتھ اور بہت اچھی پرنٹنگ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ. مگر جب آپ تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھیں یا کسی لائبریری میں جائیے تو آپ کو پرانی کتابیں ملیں گی, اور آپ دیکھیے گا کہ وہ تو بالکل بہت زیادہ آپ کو ان امپریسو نظر آئیں گی. مگر کسی نہ کسی نے اس کو شروع کیا, اور آج بھی ایسے ہی سلسلے شروع ہو رہے ہیں کہ جب نئی پروڈکٹ آتی ہے اس کی شکل ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ ہونی چاہیے, اور وہ اپنی شیپ لیتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اندر امپرومنٹ آتی رہتی. تو آپ اپنے آپ کو زیادہ اوور اسٹریچ نہ, منیمم جو ہے مارکیٹ کے اندر چیز کو لانے کے لیے آپ اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیجئے.
ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے رسک نہ لیا تو آپ کو سکسیس نہیں ملے گی، اور سکسیس کا بہت تعلق ہے رسک کے ساتھ، اور رسک کے بغیر آپ کو زیادہ پروفٹ نہیں ملے گا۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے رسک لیا، کچھ لوگوں نے یونیورسٹیز چھوڑ دیں، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گراج سے جو ہے کام شروع کیا، انہوں نے نہ جانے کتنی وہ اگلی ڈگلنگ تھے، اور پھر اس کے بعد ایک دم سے وہ سوان بن گئے، اور پھر اس کے بعد وہ امریکن آئیکن بن گئے، پھر اس کے بعد وہ چائنیز آئیکن بن گئے، اور آپ کو جو ذہن میں ایک اسکیل پیدا کر دیا کہ سکسیس جو ہے وہ کروڑ روپیہ یا ارب روپیہ کے اندر ہی محیط ہے۔ ہم ان چیزوں کو کی حقیقت کو کور کریں گے، مگر سر سے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جس کے اندر آپ کا ہوم ورک بہت مضبوط ہوتا ہے، اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم پیسہ لگائیں یا بالکل ہی پیسہ نہ لگائیں، اور آپ آگے نکل جاتے ہیں۔ سکسیس کا کوئی تعلق نہیں ہے رسک لینے سے، اور کوئی رسک لینا لازمی چیز نہیں ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پیسے کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے جو اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، جو ایزی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ ایسے مینز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ایسے لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں گے، ایسے جگہوں پہ جانے کی کوشش کریں گے جہاں پہ آپ کا کام شاید مفت میں ہو جائے، یا آپ بالکل ہی پیسے نہ دینے پڑیں، آپ اپنے طور پہ کوئی چیز ڈیولپ کر لیں اور وہ چیز آپ کے کلیہ کارآمد بھی ہو۔ جتنا کم پیسہ آپ لگاتے ہیں، ایسی اسٹریٹجیز لگاتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں بوٹ اسٹریپ کہتے ہیں، تو اس میں اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ سر دست آپ کو اس کے متعلق بتا دینا ضروری ہے کہ یہ بوٹ اسٹریپ اسٹریٹجیز سے لگانے سے جو ہے آپ کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے، اور آپ کو اپنے اوپر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور آپ ایک ایسی کمیونٹی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو ارد گرد کا ماحول یا جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں ان لوگوں سے آپ ہیلپ لیتے ہیں اور ان کو ہیلپ دیتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں اپنے پروڈکٹ سے متعلق، ان سے ڈسکس کرتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ گھر کی طرف سے جو آپ کو جو لیک آف کانفیڈنس ملتا ہے، یا آپ کو یہ پنڈت جو آتے ہیں انٹرپرینورس کے، ان کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں، یا آپ کو ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جس میں آپ کو آپ کے اسکلس ڈسٹرب کر دیے جاتے ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ سکسیس اگر ہے تو ارب روپے میں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ چند مہینوں کی کھیل ہے۔ اس سے آپ نکل جاتے ہیں، اور آپ کو اپنے طور پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور کم سے کم وسائل سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے جو میڈیا پہ بتائی جاتی ہے اس کے برعکس، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وننگ کے فارمولے یہ نہیں ہیں جو ہمیں اکثر و بیشتر لا کے دکھا دیے جاتے ہیں اور بتا دیے جاتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کے جو لوگ یہ ہمیں بٹس اینڈ پیسز میں انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں ان کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ محتاجی ہم نہیں چاہتے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے ہم پہ جو ہے اتکا کریں، آپ اپنا راستہ خود نکالنے کی کوشش کریں، اور جہاں سے بھی آپ کو کوئی ہیلپ ملتی ہے، چاہے یہاں سے ملتی ہے پریکٹیکل انٹرپرینورشپ سے، یا آپ کو کسی اور جگہ سے ملتی ہے، اس کو آپ لیجئے، مگر کام اس پہ کیجئے جس پہ آپ کا دل مانتا ہو، جو آپ کی صلاحیتوں اور آپ کے انفیئر ایڈوانٹیج کے عین مطابق ہو، جسے جو آپ کے اندر ایک راز ہے جو آپ نے اپنے تک ہی محدود رکھنا ہے۔ ڈسٹریکشن کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمیں کچھ چیزیں اور بھی جاننی ہیں جو ہمارے کام کے اندر ڈسٹریکٹ کریں گی اور ہمارے لیے مسائل پیدا کریں گے۔ جب ہم کوئی کمپنی شروع کرتے ہیں تو ہمیں، یا کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس میں لامحالہ پہلے سے اپنا تعین کر لینا چاہیے کہ ہم کس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے کتنی حد تک کام کو بڑھانا ہے، اور ہم نے کہاں تک ہم آبجیکٹیولی پہنچ سکتے ہیں۔ ان ریئلسٹک ٹارگیٹس رکھنا وہ غلط اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمارا جب اچیو نہیں ہوتا تو وہ ہمارے کانفیڈنس کو توڑتا ہے،
اور عموماً بچے جو ہیں وہ بڑے بڑے ہدف اس لیے بھی رکھتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کے جو بڑے بڑے ہدفوں کی بات کرتے ہیں ان کی باتیں بھی بہت توجہ سے سنتے ہیں، کیونکہ وہ مشکل پسند ہوتے ہیں، وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ان کا وہ اچیومنٹس نہیں ملتی تو ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ لیک آف کانفیڈنس آ جاتا ہے، فرسٹریشن آ جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو قصوروار ثابت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، ہمیں جتنی ہماری صلاحیت ہے اس سے تھوڑا سا کم ہی جو ہے اپنے سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، اور مگر اپنا پوری کی پوری طاقت جو ہے وہ اس پہ لگا دینی چاہیے۔ اور خدا نخواستہ اگر کچھ چھوٹی موٹی دشواری پیدا ہو جائے، ناکامی ہو جائے یا بڑی ناکامی بھی ہو جائے، تو آپ کو اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور اپنے آپ کو جو ہے بالکل اس سے دور رکھنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے اپنے حساب سے جتنی بھی پلاننگ کر سکتے تھے وہ آپ نے کی، اور اس میں جو ہے کوئی کمی اور بیشی اگر رہ گئی تھی تو وہ آپ کی کم عمری تھی، یا آپ کی علم کی کمی تھی، اور ان چیزوں کو آپ نے جان لیا۔ یہ آپ کا ایسٹ ہے، اور یہی ایسٹ آپ آگے لے کے بڑھیں گے تو آپ کو اس سے بڑی کامیابی ملنے کی امید کی جانی چاہیے۔ اور دوسرے یہ بھی دیکھیں کہ سکسیس اور فیلیئرز جو ہیں وہ آپ بلیک اینڈ وائٹ میں مت دیکھیے۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ بس کہتے ہیں کہ جی سکسیس ہوتی ہے یا فیلیئرز ہوتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ساری سکسیس جو ہوتی ہے وہ سکسیس نہیں ہوتی، اس میں کئی فیلیئرز ان بلٹ ہوتے ہیں، 30% اس میں ناکامیاں ہوتی ہیں، 70% میں سکسیس ہوتی ہے۔ کبھی کبھار آپ کی ناکامی 60% ہو جاتی ہے، اور 40% آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ اچیو کیا ہوتا ہے، یا آپ نے 50% جو ہے وہ کامیابی ہوتی ہے، 50% آپ کی ناکامی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے ناکامی آپ کی 100% ہو۔ اور ایک عام ڈسٹریکشن کے متعلق ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ جب ہم یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مارکیٹس جو ہیں وہ نمبرز میں بتائی جاتی ہیں، ہم ایج لے رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے ان کے جینڈر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے مارکیٹ کا سائز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ہر چیز کو نمبرز میں کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مارکیٹس نمبرز میں نہیں ہوتی، مارکیٹس ہمیشہ جو ہے لوگ بناتے ہیں، اور لوگوں کو ہم سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا ہم ان کے ساتھ کلوز ہوں گے، ان کی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا ہم ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے اور ان کو جتنا سیٹسفائی رکھیں گے، وہی ہماری کامیابی ہے۔ مارکیٹس کو کبھی بھی نمبرز کے اندر ہمیں کیلکولیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد عموماً بزنس اسکولوں کے اندر خواتین جو ہیں وہ بزنس انٹرپرینور بننا چاہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے عموماً ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم جو ہے وہ پارٹنرشپ کے اندر میلز کو لیں۔ اچھی چیز ہے اگر کوئی خاتون جو ہیں اور حضرت ہیں ان میں کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے اور اس کو وہ ایک کنکریٹ ریلیشن شپ میں لے کے جانا چاہتے ہیں، تب تو یہ چیز اچھی لگتی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے، اور اس کا وہ پروڈکٹیو ہونا بھی لازم ہے۔ مگر دوسرے جو طریقے ہیں وہ عموماً جو ہے شارٹ ٹرمس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ ہم کوشش یہ کرنی چاہیے خواتین کو کہ وہ اپنے خواتین کے ساتھ ہی مل کے انٹرپرینورشپ کریں، اور ایسے کلبس اور گروپس کے ساتھ کام کریں جن کے اندر خواتین ہوں، اور وہ ایک دوسرے کی ضروریات و مسائل کو بڑا اچھا سمجھتی ہیں، اور ایک دوسرے کی ہیلپ بھی بہت زیادہ کرتی ہیں۔ عموماً مرد کی اتنی ہیلپ نہیں کرتے، مگر خواتین کی مدد ضرور کرتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ لیں تو یہ ہماری کامیابی کی طرف جو پرابلٹی ہے اس کو بڑھا سکتی ہیں۔ اب ہم ہارڈ کور کی طرف آئیں گے اور آپ بتانے کی کوشش کریں گے کہ انفیئر ایڈوانٹیج کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر توجہ دینا ضروری ہے۔ ہم جو ہیں انفیئر ایڈوانٹیج کے اندر وہ سارے ایلیمنٹس تو نہیں ڈسکس کر سکتے جو اس میں شامل ہیں، مگر جو اہم ہیں وہ ان کے متعلق آپ کو کچھ بتانا مقصود ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن اور نالج مل جاتی ہے، اور ایک بہت اچھے پرسپیکٹو میں ملتی ہے۔
آپ کو ایک اساتذہ ملتا ہے جو آپ کو ٹیون اپ کرتا ہے اور آپ کو جو ہے مارکیٹ پلیس کے اندر پریزنٹیبل بناتا ہے اور آپ کو صحیح ایموشنل ایڈجسٹمنٹ سکھاتا ہے اور آپ کو لوگوں سے جو ہے ڈیل کرنے کے لیے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کے لیے کافی حد تک وہ آپ کو تیار کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری ایجوکیشن یہ ہے جو آپ اب گوگل اور یوٹیوب سے حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے۔ اب رہ گیا سوال اب دوسرا کہ پیسے کا آپ نے دیکھا کہ خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو ہے اور دوسرے جو ممالک ہیں جن میں خصوصاً کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں، اس کے اندر کرپشنز بہت ہوتے ہیں، چاہے امریکہ ہو چاہے پاکستان ہو، وہاں پہ تقریباً 50% گورنمنٹ آفیشل کھا جاتے ہیں اور یہ سب وہیں سے سیکھ کر آتے ہیں اور یہاں پہ وہی پرسنٹیج تقریباً لے رہے ہیں جتنی امریکہ میں شاید لی جاتی ہے اور شاید اس سے زیادہ لی جاتی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کیپٹلزم ہو اور وہاں پہ کرپشن نہ ہو۔ اس میں کمیونزم بھی ہو سکتا ہے، کمیونسٹ ہم ابھی سردر سے ان کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ یہ پیسہ جو ہے لوگوں کو بڑا انفیئر ایڈوانٹیج دے دیتا ہے اور مگر جیسے یہ آسانی سے آتا ہے اور ویسے ہی آسانی سے چلا جاتا ہے۔ میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ارب روپیہ لے کر آئے اور وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اصل میں چیز ہوتی ہے اسکلس اور ٹیلنٹ اور اپنے آپ کو جاننا اور آپ کے کیا کیپیسٹیز ہیں اور آپ کو کس وقت کیا کام کرنا ہے، یہ اس کی ٹریننگ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چاہے کتنا ہی بھی پیسہ لے کر آئیں وہ کسی کام کا نہیں۔ مگر لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید کرپشن کا پیسہ جو ہے وہ ان کو ایزی فلو دیتا ہے، ٹھیک ہے ایزی فلو دیتا ہے مگر جتنی آسانی سے وہ آتا ہے اتنی آسانی سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ اس وقت کنسٹرکشن کے اندر جو ہے کام کرنا بالکل محال ہو گیا ہے، لوگوں نے اس کے اندر اپنے پیسے ڈالا ہوا ہے اور اس کی قیمتوں کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ کوئی انٹرپرینور اگر اس میں کام کرنا چاہتا ہے تو وہ مارکیٹ کی فورسز کے حساب سے نہیں چل رہا بلکہ کرپشن کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو اب منی کی مختلف ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں، منی کی یہ ڈائمنشن ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو ہے کم سے کم آپ اس کو استعمال کریں اور اپنے ٹیلنٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ اتفاق کریں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ پھر آپ کی ایک خاص قسم کی سمجھ ہے، انٹیلیجنس ہے۔ کچھ بچے جو ہیں اس کے کہتے ہیں بات کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں مگر کچھ لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ بڑا ریئر قسم کی اسکلس کسی میں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ چیزوں کو بہت مختلف انداز میں دیکھتے ہیں، ان کا جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ چیزوں کو دیکھنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ ایک بچہ جو پٹھان کی دکان پہ آپ دیکھتا ہے جو کہ اپنے والد کی دکان پہ بیٹھا ہو اور وہ 5 سال کا ہوتا ہے اور اس کی ذہانت اور اس کی کانفیڈنس آپ دیکھیے تو آپ جو ہے بڑا حیران ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے، آپ کا انوائرمنٹ کیا ہے وہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے گا۔ آپ کے تعلقات کن قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں یہ آپ کا ایسیٹ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کس لوکیشن پہ رہتے ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں۔ امریکہ کے متعلق بہت اچھی باتیں کی جاتی ہیں، کینیڈا کے متعلق بہت اچھی باتیں کی جاتی ہیں اور پاکستان کے متعلق ہم ایسے ہی اس کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، لوکیشن کا جو ہے بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ امریکہ کی جو لوکیشن ہے وہ بالکل سے علیحدہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ایک ٹیمپریری 100 سال 50 سال کا اس کو فائدہ ہوا ہے اور وہ اب ڈیمینش ہونے کو تیار ہو گیا ہے۔ اب چائنا، جاپان اور رشیا کے سامنے جو سب یہ ملک بہت زیادہ ایک دوسرے سے قریب بھی ہیں، اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو لوکیشن بہرحال ایک وقت میں امریکہ کو فائدہ دے رہی تھی اور اب ایک لوکیشن جو ہے چائنا کو فائدہ دے رہی ہے۔ اب کینیڈا کے پاس جو ہے ایسی لوکیشن ہے جس کے اندر پانی کی بہتات ہے اور وہ بہت زیادہ سبزیاں اور وہ کنولا پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رشیا کے پاس بہت پانی ہے، وہ اور امریکہ کے پاس یا اور دوسرے ممالک کے پاس اتنی تعداد میں پانی نہیں ہے۔
دوسرا انفلوئنس ہے آپ کا، کن لوگوں کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے، آپ نے بلاگس بنائے ہوئے ہیں، آپ نے کون سی ایسی ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہے. کچھ ایکسپرٹیز آپ نے حاصل کر لی ہیں، آپ کے جو ہے آپ نے اپنے کاروبار کے حساب سے کن لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ایک ہی قسم کا کام ہوتا ہے. جیسے چنیوٹی فرنیچر بہت مشہور ہے، وہ جو ہے ایک خاص کلسٹر کے اندر کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے فین ہمارے ہاں بنتے ہیں، وہ ایک کلسٹر کے اندر کام ہو رہا ہے. اگر آپ چیزیں کسی اور جگہ کرنا چاہیں تو وہ کلسٹر نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پاتی. ہم نے ایک شاہ زیب اور گل زمین کا بھی ویڈیو بنائی تھی، اور ان کے متعلق بھی آپ جو ہے جانیں. پاکستانی جیف بیزوس اور امریکن جیف بیزوس، ان سے ہم نے کمپیریزن کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ایک پور فیملی سے بلانگ کرنے والے بچے، جنہوں نے ایک نے اپنی والدہ کو ایسیڈ بنایا اور ان کی نالج کو استعمال کیا، ایک نے جو ہے اپنے نیچر کو استعمال کیا، اور ان کی پروگریسو سوچ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو یہ وہ ایڈوانٹیجز ہیں جو مختلف لوگوں کو میسر ہوتے ہیں، مگر ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے. بالآخر ہم آپ سے آخری بات کریں گے، اور ابھی تک ہم جو ہے ایک ایسے ذہن کے متعلق بات کرتے رہے ہیں جو گروتھ مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتا ہے، جس سے پروگریس کرنا بہت اچھا لگتا ہے. مگر ایک دوسرا بھی ذہن ہے جو فکس مائنڈ سیٹ کہلاتا ہے. عموماً آپ کو یہ دیکھنے کو نوکری پیشہ لوگوں میں مل جائے گا. ان کے بڑے ایٹیٹیوڈس جو ہوتے ہیں، ان کے جو سوچ ہوتی ہے بڑی فکس ہوتی ہے، اور ہم جو ہے ان میں قطعی طور پہ کوئی لچک نہیں دیتے. یہ دونوں ایکسٹریمز جو ہیں اپنی جگہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں، مگر یہ دونوں ایکسٹریم ایک ساتھ نہیں ہونے چاہیے، اچھی بات نہیں ہے. آپ کے اندر ماڈریشن ہونا چاہیے، آپ کے اندر گروتھ مائنڈ سیٹ بھی ہونا چاہیے، اور آپ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ جو ہے اپنی سپیڈ کو قائم نہ رکھ سکیں. اس کے لیے آپ کو ایک فکس مائنڈ سیٹ کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے اندر کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو میں اپنے اقدار کو فکس رکھوں اور ان کے ساتھ چلوں. جیسے لوگ ایمانداری کو بہت اہمیت دیتے ہیں، تو ان دونوں کی چیزوں کی بیلنس کو جو ہے آپ جب سامنے لاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سیلف اویئرنیس آپ کی کیا ہے، آپ حقیقت میں کیا ہیں، اور آپ کی جو بلیف ہے وہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے پھر لوگ آپ کو جج کرتے ہیں، اور آپ کو اگر انہوں نے پسند کیا تو آپ آگے بڑھتے ہیں. آج یہ فیصلہ تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہم اپنے جو پھر ایڈوانٹیجز کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ صورتحال جو ہمارے ارد گرد ہے اور جو ہمارے اندر ان بلڈ ہے، اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ہمارا ایک ایسا ایڈوانٹیج بن جاتا ہے جو ہمیں دنیا میں بڑی آسانی سے کھڑا کر سکتا ہے. ہر چیز کے پیچھے سرکمسٹانسز ہیں جنہیں آپ نے ٹیون کرنا ہے، اور آپ نے ہر چیز کے روٹ کاز کو دیکھنا ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے وہ جاننے کی کوشش کرنی ہے. آپ کو یہ سب چیزیں خود کریں گے اور خود انحصاری سے کریں گے، اور اپنی آبزرویشن سے کریں گے، اپنے ایکسپیرینس سے کریں گے، اپنی ایجوکیشن سے کریں گے، تو آپ کے ترقی کے امکانات اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے. آپ یہ یاد رکھیے کہ شارٹ ٹرم میں آپ کو کبھی بھی سکسیس نہیں مل سکتی. شکریہ. علی بابا کے جے ماں کی کون سی انفیئر ایڈوانٹیج ہے؟ علی بابا کے جے ماں کی کون سی انفیئر ایڈوانٹیج ہے؟ اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹس باکس میں دیجیے. ینگ انٹرپرینورز فری ایڈوائس کے لیے واٹس ایپ پہ میسیج کریں. آپ کی رائے اس چینل کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی.